الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر. بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لے بے لائق انعام ہے. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو. گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے بازو مت بنو. اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں خصوصی طور پر بیان ہوئی ہیں. ایک یہ کہ جہاں کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ مل جاؤ. محسوس کر رہے ہو کہ اس کے اس عمل سے فائدہ ہے تو ساتھی بن جاؤ، ساتھ دو. چونکہ نیکی کے معاون اور مددگار بنو گے تو معاشرے میں
نیکی اور پرہیزگاری کا راہ ہموار ہو جائے گا، لوگ نیکوکار اور متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ گناہ اور زیادتی میں اگر ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ گے تو گناہ اور زیادتی کا بازار گرم ہو جائے گا، جس کے لپیٹ میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، نیک اور بد سب آ جائیں گے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کو ہم نے آج ترک کر دیا ہے۔ دوسرا، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی غیر سے مدد لینا یا کسی غیر کی مدد کرنا شرعاً درست نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا حکم نہ فرماتا۔ اللہ نے حکم فرما دیا کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا معاون بن سکتا ہے۔ جب قرآن کریم کے اس قانون کو، اس اصول کو مد نظر رکھیں گے کہ ہم دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے مقرب بندے، اولیاء کاملین اور صالحین ہیں، وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ مدد کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ کسی نہ کسی راستے سے اگر نیکی کی راہ پر گامزن رہنے والے شخص کی مدد کی جائے اور وقت بھی ہو، موقع بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، نیک انسان کے ہاتھ بٹانے میں اگر آپ کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے، تو ایک بہت بڑی زیادتی بھی ہے، اور عمومی طور پر معاشرے کے تمام حقوق کی راہ میں آپ ایک سد ہیں، ایک دیوار ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے، جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر اللہ رب العالمین اس کی مددگار ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ رب العالمین میری مدد فرمائے تو وہ اللہ کے بندوں کی مددگار بن جائے، لیکن نیکی کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں خدا کے بندوں کے مددگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی ہو، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کا وقت بھی ہو، اور اگر اس دوران کسی اللہ کے بندے کی کوئی مشکل کام، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر اس مشکل زدہ انسان کی مدد کو ترجیح دیتا ہوں۔ اتنا نیک عمل، مسجد نبوی ہو، اس کے اندر اعتکاف اور اس میں بیٹھنے والے محمد مصطفیٰ ہوں، ایک عام آدمی کی دنیاوی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر میری باہر جانے سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو میں اعتکاف سے زیادہ اس کی ضرورت کو ترجیح دوں گا۔ یہ ہے انسانیت کی خدمت، جس کا درس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ انسانیت کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے۔ رنگ کو دیکھا نہیں جائے گا، نسب کو دیکھا نہیں جائے گا، قد و قامت کو دیکھا نہیں جائے گا، کیفیت اور حالت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کا بندہ ہے، اس کو ضرورت ہے
اس کی ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اگر اس وقت اس کی مدد کی جائے اور وہ مدد صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو تو رب ذوالجلال اس بندے کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور یہ اصول ہم سے آج چھوٹ چکا ہے، یہ راستہ ہم بھول چکے ہیں۔ کتنے مصائب زدہ، مصیبت زدہ انسان اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہیں۔ اس لیے علماء کرام صوفیہ فرماتے ہیں ایک بھوکے انسان کے گھر میں 10 کلو آٹا بھیجنا مسجد میں 10 بوری سیمنٹ بھیجنے سے بہتر ہے۔ مسجد میں 10 بوری سیمنٹ بھیج رہے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت ہے، اس میں اجر ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسری طرف ایک بھوکا انسان ہے جس کے گھر میں فاقہ ہے، چولہا نہیں جل رہا، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، لیکن وہ ایک اپنے پڑوسی بھوکے کو بھوکا رکھ کر مسجد میں وہ سیمنٹ بھیج رہا ہے، سریا بھیج رہا ہے، چاہتا تو اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن نہیں کر رہا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ رب العالمین کے گھر ہے، مسجد غنی ہے، انسان کی خدمت کر لو، بغیر چھت کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے بغیر سجاوٹ کے بھی آپ کی عبادت قبول ہو سکتی ہے، مسجد شریف کے اندر بہترین قالین نہ ہونے کے بعد بھی آپ کی عبادت مقبول ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں کوئی محتاج تنگ دست مجبور موجود ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے آپ صرف نام و نمود کی خاطر، ریا اور دکھاوے کی خاطر اپنا رقم مساجد میں لگا دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ کام بڑا اچھا ہے، بظاہر تو لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے، بظاہر تو لوگ آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھیں گے، بظاہر تو لوگ آپ کو خدا کا ایک برگزیدہ بندہ جانیں گے، لیکن ایک بندے کا حق جو آپ کا پڑوسی تھا اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، آپ نے مسجدیں بنانا شروع کر دیے، آپ نے جناب والا عمرے کرنے شروع کر دیے، آپ نے نفلی حج پہ پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے، آپ نے جناب والا زیارتوں پر پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے، آپ نے جناب دیگر مستحب اعمال پر پیسے خرچ کرنا شروع کر دیے، ساتھ میں ایک بھوکا اور مفلس انسان کو بھوکا اور مفلس رہنے دیا۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو بیت اللہ شریف کی چکریں کاٹتا پھر، رب ذوالجلال کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو دکھاوے کی خاطر مسجدوں کو خوبصورت سجا، مسجدیں بھی سجائیں گے، مسجدوں میں بھی خرچ کریں گے، مسجد کے خدمت گزاروں پر بھی خرچ کریں گے، لیکن قرآن فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تیرے پاس جو مال ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، قرآن فرماتا ہے نہیں، وفی اموالہم حق، ان مالداروں کے مال میں حق ہے، کس کا؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایک مانگنے والے کا بھی حق ہے، ایک مال دولت سے محروم مسکین انسان کا بھی اس کے اندر حق موجود ہے، زکوٰۃ کی صورت میں اس کا حق آپ کو دینا ہوگا، صدقات نفلی کی صورت میں آپ کو اس کا حق دینا ہوگا، اور دیگر انسانی ہمدردی کے تحت مالی معاونت میں آپ نے اسی مال میں سے اس کا حق دینا ہوگا۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے سے بھی بھاگیں گے، آپ صدقات نفلی دینے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں گے، آپ کسی مسکین مفلس انسان سے نفرت کریں گے، آپ اس کو حقارت کے ساتھ دیکھیں گے، آپ اس کی مالی معاونت نہیں کریں گے، یہ مال زیادہ دیر تک آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ آپ 20 سال زندہ رہیں گے، آپ 30 سال زندہ رہیں گے، آپ 50 سال زندہ رہیں گے، آپ 70 سال زندہ رہیں گے، آپ 100 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد قبر میں جانا ہوگا، جب قبر میں جاؤ گے تو سوالات ہوں گے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کی نعمت تمہیں عارضی طور پر دے دی گئی تھی، اس میں تجھے امتحان میں ڈالا گیا تھا، آزمائش میں ڈالا گیا تھا، مسکینوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا اس مال کے اندر ان کا حق شامل کر دیا گیا تھا، تجھے بتا دیا گیا، تو نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو نے اس مال کو کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ اس لیے انسانیت کی خدمت یہ اسلام کا مرکزی اصول ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، مومن نہیں ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ حج بھی کر رہا ہوگا،
عمرے بھی کر رہا ہوگا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوگا، تسبیح تہلیل میں بھی مشغول ہو رہا ہوگا، سارے نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو بھوکا سلانے کے بعد بھی اس کو فرق نہیں آیا کہ میرا پڑوسی بھوکا سویا ہے، میں سیر ہو کے سو رہا ہوں، میرے کتے سیر ہو کر سو رہے ہیں، میرے جانور سیر ہو کر سو رہے ہیں، میرے دوست احباب عیاشی میں میرے ساتھ ملوث ہیں، لیکن میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، ایمان سے وہ خارج ہے، چونکہ مومن ہمدردی کا نام ہے، مومن ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر کوئی پھل فروٹ لے کر آؤ، تم آس پاس کے گھروں میں بطور تحفہ کے بیچ دو، اگر تحفہ بیچنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کے چھلکے اپنے دروازے پہ مت پھینکو، اس کے چھلکے اپنے دروازے پہ مت پھینکو، چونکہ جب آپ اپنے گھر میں پھل فروٹ کھا کر اس کے چھلکے دروازے پر پھینکیں گے، ساتھ میں معصوم بچے جو غریب کے ہوں گے، مسکین کے ہوں گے، وہ چھلکوں کو دیکھیں گے، وہ ان پھل کھانے کے اثرات کو دیکھیں گے، وہ اپنے والدین پر دباؤ ڈالیں گے، اپنے والدین کو پریشان کریں گے، وہاں چلائیں گے، ان بچوں کے چلانے اور پریشان کرنے سے ان کے والدین پریشان ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم نہیں چاہتے کہ میری امت میں سے کوئی فرد پریشان ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر لاتے ہیں تو آس پاس کے لوگوں میں کچھ تحفہ بیچ دیں، اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کو مخفی رکھیں، اس کا اظہار نہ کریں، اس کو جگہ جگہ نہ بتائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ فرمان بھی موجود ہے، فرمایا کہ اگر کوئی یتیم بچہ تمہارے سامنے موجود ہو، اگر کوئی یتیم چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ تمہارے سامنے موجود ہو، اس وقت اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر اس کے ماتھے کو مت چومو، اس کو پیار مت دو۔ جب تم اپنے بچے کو پیار دو گے، یتیم کے دل میں دھچکا لگے گا، اس کو خیال پیدا ہوگا کاش میرا ابا ہوتا، وہ بھی مجھے گود میں بٹھاتا، میرا ابا ہوتا وہ مجھے بوسہ دیتا، میرا ابا ہوتا وہ مجھ سے مسکراتا۔ تو یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی دیکھیے، اپنی امت کے ساتھ کتنی ہمدردی فرماتے ہیں کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار دو گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے، نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر انسانی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہمدردی کے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے رونے سے عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ یتیم بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اس کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں، اے الہ العالمین اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، اے الہ العالمین اس کی فرمائش پوری کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ اس وقت رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر کوئی اس یتیم بچے کو خوش کرا دے، خاموش کرا دے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے، اس کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماؤں گا، ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے انسانیت کی خدمت۔ وہ بچہ کسی کافر کا ہے، کسی کا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، جاننے والا ہے، انجان ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جتنے معاملات ہیں انسانی خدمات کے، جتنے معاملات ہیں انسانی معاملات کے، حسن اخلاق کے، وہ حسن اخلاق صوفیاء کرام کے نظریات میں تمام عبادات سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اگر عبادات تک انسان محدود رہے، عبادات تک انسان محدود رہے اور انسانی تمام رشتے ناطے کو توڑ ڈالے، دولت کے غرور میں آ کر باقی انسانیت کو حقیر سمجھے، تو وہ کب تک اس دنیا میں رہے گا؟ تو عزیزان گرامی، انسانیت کی ہمدردی کا درس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہی قرآن کریم فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دیکھو کہ کون بھوکا ہے، دیکھو کون پریشان حال ہے، دیکھو کون کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضروریات پوری کرو۔ وہ ضروریات کسی بھی نیت سے پوری کرو۔ مثلا کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو ایصال ثواب کر دوں،
ضروری نہیں ہے کہ وہ دیگیں پکائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے کے طلباء بٹھا کے ختم پڑھوائے، اگرچہ یہ چیزیں اچھی ہیں، انکار نہیں کر رہا، بہترین عمل ہے، اس میں اجر ثواب ہے، لیکن اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا، صرف ایک جوڑا کپڑا لے کر اپنے دل میں، نہ مولوی سے دعا کروانے کی ضرورت ہے کہ خطیب آئے گا دعا کرے گا پھر یہ قبول ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دلوں کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کون عمل کس لیے کس نیت سے کی جا رہی ہے۔ نیت یہ کی ہے، اے الہ العالمین اس مسکین کے اوپر جو کرتا پہنا ہوا میں نے دیکھا یہ پھٹا ہوا ہے، میں اس کو لباس دے رہا ہوں، جو اجر و ثواب مجھے ملنا ہے، اے اللہ یہ میرے ابا جان کی روح کو پہنچا دے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ امی جان کو صدقہ دے دے، اس کے روح کو ایصال کرتا ہوں، اسے پہنچا دے، قبول ہو جائے گا۔ اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے آپ کسی مرد کو کپڑے دیں گے ماں کو ثواب نہیں ملے گی، یہ بھی شرط نہیں ہے کسی عورت کو آپ کپڑے دیں گے تو باپ کو ثواب نہیں ملے گا، کوئی تمیز نہیں۔ آپ باپ کے اجر و ثواب کی نیت سے کسی بیوہ خاتون کو کپڑے دیں گے تو بھی اجر ملے گا، ماں کی نیت اجر و ثواب سے کسی یتیم مرد انسان کو غریب مسکین کو دیں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ یہ تفریق اس میں نہیں ہے، ہر مستحق کو آپ دیں گے، ہر جس کو اس کی ضرورت ہے آپ دیں۔ مسجد شریف میں آپ نے پنکھا لگا دیا، اس کا اجر میرے ابا جان کو ملے، ملتا رہے گا۔ دری بچھا دی، ابا جان کو اجر ملے، ملتا رہے گا۔ اگر کوئی تیجا نہیں کرتا نہ کرے، 10واں نہیں کرتا نہ کرے، سالیانہ نہیں کرتا نہ کرے، 40واں نہیں کرتا نہ کرے، یہ کوئی فرضی عمل نہیں ہے، یہ کوئی فرضی عمل نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، کرو گے اجر ملے گا، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی گناہ۔ اہل سنت کا موقف بیان کر رہا ہوں، فتاوی رضویہ میں یہ سارے مسائل امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے، واضح ہو جائے۔ ہاں آپ اگر ایصال ثواب کا کھانا پکاتے ہیں، اس میں عمرہ کو مدعو کرتے ہیں جو اس کے کھانے کے مستحق بھی نہیں ہیں، بلکہ عمرہ کو ایصال ثواب کا کھانا جائز بھی نہیں ہے۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھ دیا، فتاوی رضویہ میں شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا، فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا، بحر الرائق میں امام رملی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا۔ علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ کھانا اگر کسی ایصال ثواب کا ہے تو مستحق کو کھلاؤ، جس کو کھانا میسر نہیں ہے، جس کو کھانا میسر نہیں ہے۔ پرانی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ پہ ایصال ثواب میں کسی شخصیت کے ہاں علماء اہل سنت کو مدعو کیا گیا تھا، اس میں ایک کارڈ اس فقیر کے نام بھی آیا، ہم بھی چلے گئے، بڑے بڑے ہمارے لسبیلا کے علماء کرام بھی اس میں شریک تھے، طلباء تھے مدارس کے، اور ہم نے وہاں دیکھا تو 3 کٹاگریاں تھیں۔ کتنی؟ خیرات ہے ابا جان کا، ایصال ثواب ہے ابا جان کا، ڈگریاں کتنے ہیں؟ بولو 3 ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ دینے میں یہ فرق رکھو گے؟ ایک تھا حکمرانوں کے لیے، وزراء کے لیے، جس میں وزراء آئیں گے، اس میں سیکورٹری موجود ہے، اس کے اندر صوفے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہر طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں ایصال ثواب کے۔ اور دوسرا طبقہ متوسط لوگوں کا، جس میں علماء کرام بھی ہیں، علاقے کے معززین وڈیرے اور دوسرے لوگ ہیں۔ تیسرا طبقہ باہر گارڈن میں ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس میں فقیروں کا یعنی عام لوگوں کا، جس میں اونٹ کا گوشت ہے، جس میں اونٹ کا گوشت ہے۔ ہمارے ایک عالم دین نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، صاحب خانہ کو بلایا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں ابا جان کے دوست ہیں، فلاں وزیر آئے گا، فلاں سردار آئے گا، فلاں نواب آئے گا، اس میں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں حضرت صاحب آپ علماء کرام ہو، علاقے کے معززین آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ عام عوام ہے۔ بولا اس میں کھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں جو اس نے وہ اس کا مینیو بتایا، شیڈول بتایا کہ اس میں یہ کھانے ہیں، درمیان والے کا بتایا اس میں یہ کھانے ہیں، اس تیسرے کا بتایا یہ کھانے ہیں۔ اس حق کو عالم دین نے کہا یہ ریاکاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ اس ڈنکے کے چوٹ پہ اس عالم دین نے کہا کہ یہ ریاکاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آپ نے خیرات کیا ہے، قرآن خوانی کی ہے، اس میں چھوٹا بڑا اپنا بیگانہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹھانے کی جگہ میں بھی، کھلانے کی جگہ میں بھی، چیزوں میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ یہ نام و نمود اسلام نہیں چاہتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی مسکین کی مدد کریں، کسی فقیر کی مدد کریں، اللہ رب العالمین کے مستحق لوگوں کو آپ کھانا پہنچائیں۔
کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں موجود ہیں، دوائی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا تعاون اس کی زندگی کی بہتری اور اس کی شفا کا سبب ذریعہ بن سکتا ہے، اس کو اس مرض سے نجات دینے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ جناب والا لاکھوں کا روپیہ ایصال ثواب کے نام پہ لگا کے بڑے بڑے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، وہ کھا کے چلے جائیں گے، وہ آپ کی تعریف بھی کریں گے، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کو ویسے دعوت کریں بغیر ایصال ثواب کے نام سے۔ آپ مہمان بنا دیں، آپ جتنا چاہیں کریں، اس میں آپ کو اجر ملے گا۔ اسلام نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ کسی امیر آدمی کی دعوت نہ کریں، اسلام نے آپ کو نہیں روکا کسی وزیر کی آپ دعوت نہ کریں، اسلام نے آپ کو نہیں روکا کسی سلطان بادشاہ حاکم کی دعوت نہ کریں، بے شک کریں، لیکن جو ایصال ثواب ہیں، اللہ کی رضا کے خیرات ہیں، اس میں یہ فرق نہ رکھیں، اس میں یہ فرق، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرا کام ہے دین سکھانا، میں تو بولوں گا حق کے کلمات، شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور راستہ آئندہ کے لیے بہتر ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا میں بجائے دوسرے چیزوں کرنے کے، آپ کے ہاں آس پاس میں بہت سارے مستحقین موجود ہیں، آپ کسی بے روزگار کو روزگار کے لیے ٹیا لگا کے دیں، اسی سے اس کا روزی چلے گا، گھر بار چلیں گے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کسی بیمار کو دوائی دلا دیں، وہ صحت یاب ہو جائے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کسی مسکین کو لباس پہنا دیں، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کا خیال رکھیں اگر اللہ نے مال دیا ہے۔ اس فارمولہ پر عمل کریں جو مصطفیٰ کریم نے بتایا، آپ کے مال میں 70 گنا اضافہ ہوگا۔ نیت زیادہ ہو تو ان گنت بے حساب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ سخی کبھی کمزور نہیں ہوتا، سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا کبھی فاقے کے دن نہیں دیکھتا۔ شرط یہ ہے کہ رضا خدا ہو، اللہ کی رضا میں فقیروں مسکینوں کی مدد کی جائے، تو اس میں اللہ رب العالمین آپ کے مال کو برکت عطا فرمائے گا۔ اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مسکینوں کو عزت دینی چاہیے، فقیروں کو عزت دینی چاہیے، غریبوں کو عزت دینی چاہیے، اس نیت سے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، مصطفیٰ کریم کی امت ہے، ہمارے بھائی بنی آدم ہیں۔ اس نیت سے اگر ہم کسی کمزور آدمی کو بھی عزت دیں گے، ہماری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ ہم اگر اپنے ساتھ بٹھا لیں گے تو ہماری شخصیت پہ فرق نہیں آئے گا، اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے ہماری شخصیت پہ فرق نہیں آئے گا، بلکہ انسانیت نکھار کے سامنے نظر آئے گا، انسانیت کی خوشبو دور و دراز علاقوں میں نمودار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے کلمات کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے سنت